اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج حقوق العباد کے ضمن میں والدین کے حقوق کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے۔ بنیادی طور پر حقوق کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، نمبر 1 حقوق اللہ اور نمبر 2 حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی حق، جیسے کچھ عبادات ہیں، کچھ احکامات کے اور شریعت کے دائرے ہیں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ حقوق اللہ میں سے ہیں، اور یہ ہر مسلمان ذی شعور جو ہے بالغ اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک جو دوسرا حصہ ہے جو کہ ہماری زندگی میں انتہائی اہم بھی ہے، اور اس کے بارے میں حقوق اللہ کی نسبت زیادہ سختی بھی ہے، اس کو کہتے ہیں حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق۔ عام طور پہ ہم اللہ تعالیٰ کے حق ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقوق العباد جو ہے اس سے ہم صرف نظر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر آج امن اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ناپید ہو گئی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق۔ اسلام میں حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ حقوق العباد کی اہمیت اس لحاظ سے بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اپنے حقوق یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اس کی ادائیگی میں غفلت کو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ شخص جس کی حق تلفی ہوئی ہوگی خود معاف نہ کر دے۔ یعنی یہاں سے جو ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ حقوق اللہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ تھوڑا سا نرمی کا معاملہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارا کوئی عمل پسند آ جائے اور اللہ کے جو حق ہم نے ادا نہیں کیے میں بھی اللہ ہمیں معاف کر دے، لیکن یہاں پہ ایک چیز جو ہمارے سامنے رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ حقوق العباد یعنی جو بندوں کے حقوق ہیں، اگر اس میں ہم نے کوئی کمی کوتاہی کی ہوگی تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کی جائیداد کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے پہلے اس بندے سے معافی مانگے اور اس کی جائیداد واپس کرے تو پھر اللہ معاف کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جائیداد دبا کے بیٹھا رہے اور اللہ سے کہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ معاف کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی نے کسی انسان کا دل دکھایا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کے منہ پہ تھپڑ مار دیا ہے، یا کوئی ایسا مس بیہیو کیا کسی کے ساتھ، تو جب تک پہلے اس بندے سے معافی نہیں مانگے گا اور وہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ تعالیٰ بھی انسان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ ہے حقوق العباد کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں ایک حدیث بھی ارشاد فرمائی، اس کا شارٹ کٹ ایک مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا سب سے غریب آدمی وہ ہوگا کہ جو نیکیوں کا پہاڑ لے کے آئے گا، اور جب اللہ کے دربار میں اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہوگا تو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی، تو بالآخر اس کی نیکیاں تقسیم کی جائیں گی اور پھر اس کے گناہ دوسرے لوگوں کے جن کا حق مارا ہوگا وہ اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر شامل کر کے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا کہ اس کو جہنم کے اندر بھیج دیا جائے۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بہت سارے ڈھیر اعمال لے کے آیا تھا، لیکن بندوں کے حقوق پورے نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے وہ جو اعمال تھے وہ ضائع کر دیے۔ بندوں کے حقوق میں والدین، اولاد، رشتہ دار، اساتذہ، میاں بیوی، یتیموں، مسکینوں، ملازموں اور ہمسایوں کے حقوق شامل ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہم نے پڑھنا ہے وہ والدین کے حقوق ہیں، چونکہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ والدین کے حقوق یعنی کون سے ایسے حق ہیں جو اولاد کے اوپر فرض ہے وہ اپنی والدین کو دیں۔ دنیا میں جو انسان کا سب سے پہلا اور بڑا تعلق ہے وہ والدین سے ہے۔ اسلام نے اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہی بتایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے۔ والدین کے ساتھ نہایت ادب سے پیش آیا جائے، کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو ان کی ناراضگی کا باعث ہو۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی رضامندی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جس نے یہ دیکھنا ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، وہ اپنے والدین کو دیکھ لے۔ اگر والدین راضی ہیں تو اٹ مینز کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہے، اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہے۔ تو کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک دوسری حدیث میں ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اولاد پر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولاد کے جنت اور دوزخ ماں باپ ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ان کی خدمت سے اولاد کو جنت مل سکتی ہے اور ان کے نافرمانی سے اور بدسلوکی سے دوزخ جو ہے وہ انسان کا مقدر بن سکتی ہے۔ ماں باپ کو محبت اور احترام کی نظر سے دیکھنا بڑے ثواب کا کام ہے اور کتنا بڑا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کرنے والا لڑکا یا لڑکی جتنی بار بھی محبت اور عظمت کی نگاہ سے ماں باپ پر نظر ڈالے، اللہ تعالیٰ ہر بار کے دیکھنے کے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب اس کے نام اعمال کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ ویسے عام طور پہ ہم حج کرنے جائیں تو دیکھیں کتنے زیادہ ایکسپینسو ہیں، اس کے جسمانی طور پر فزیکلی مشقت ہے اور اس کے باوجود ٹائم جو ہے وہ الگ سے سپینڈ ہوتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ہمارا وہ کیا ہوا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا یا نہیں ہوتا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن والدین کو محبت بری نگاہ سے دیکھنا گارنٹیڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قبول حج ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ کو 100 دفعہ دیکھے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہر دفعہ ہوگا ثواب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، وہ جتنا بھی ثواب دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ تو یہ ہے والدین کو صرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا جو ہے اس کا اتنا بڑا ثواب ہے، اور جو انسان ان کی خدمت کرے گا ان کو کتنا بڑا اجر و ثواب جو ہے وہ عطا ہوگا۔